آج اس بادشاہ کے تذکرے کے لیے ہم آئے ہیں. امامت کم سنی میں بھی ہو تو امامت, یہ آپ کے آئمہ میں سے واحد امام ہے جس کی 25 سال ہو. دو جملے, چند جملے فضائل کے بادشاہ کے سنانا چاہتا ہوں, مولا امام جواد کے, تاکہ تھوڑا ایک معرفت دہلیز عصمت پہ ایک سجدہ ذکر ہو سکے. 7 سال کی عمر مبارک تھی جب مسند امامت پہ آ کے بیٹھ گئے. ظاہری سن مبارک 7 سال تھا. جب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے, بزرگ بہتر جانتے ہیں, جب آ کے مسند امامت پہ بیٹھے, والدہ جناب سلیقہ خاتون, یہ بی بی جناب ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے ہیں جو رسول کی آخری زوجہ تھی, اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیے تھے. اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نواں بیٹا آئے. جناب سلیقہ خاتون. امام جب پہنچے ہیں 7 سال کی عمر میں, خبر ہو گئی امام کو, امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے, شہادت ہو گئی ہے امام کی. امام مدینے سے آ گئے ہیں. جب امام مدینے سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے. دیکھیں امامت کا عہدہ کتنا بڑا ہے. ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں. کھیلتے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا, بغداد کے ایک چوک کو منبر بنایا. بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے. اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں. یہ اتنی دیر میں مامون کی سواری آ گئی, پورا جاہو جلال, پورا سرکاری پروٹوکول, پورے لشکر کی آب و تاب کے ساتھ جو ہی آئی بچوں کو. اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا, صدا دینے والے پہلے بازار میں آئے, رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے, ذل سبحانی آ رہا ہے, شہنشاہ آ رہا ہے, معاذ اللہ امیر المومنین آ رہا ہے. رستے ملنے شروع ہو گئے. سارے بچے بغداد گلی سے الا جواد, سوائے امام کے. کھڑا رہا میرا مولا. اس کی سواری قریب گزری. اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. جب سواری قریب سے گزرنے لگی, اس نے گزرتی ہوئی سواری سے یوں امام کا بالکل اطمینان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نہ بادشاہ سے خوف زدہ ہوا نہ لشکر سے ڈرا. اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا, جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ ابھی 2 قدم سواری آگے نہیں گئی تھی کہ امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا, بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لفظ کانوں سے ٹکرایا, مامون رک گیا. اس نے کہا کلام کسی غیر کا نہیں. جزاک اللہ. سواری کو پیچھے کیا, پیچھے کر کے کہنے لگا, جب سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا. اگر رستہ تنگ ہوتا تیری سواری کی جگہ نہ ہوتی, جبکہ رستہ تنگ نہیں تھا. میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیری سواری گزر سکتی تھی. دوسری حالت یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا تجھ سے, سبحان اللہ, اور خوف میرے اندر تیرا ہے نہیں. تیسری یہ شرط کہ اگر تو ظالم ہوتا. اب تو بتا, تو ظالم ہے؟ یعنی کہ بچپن کی امامت بولتی رہی اور شاہی کا بڑھاپا کمزور ہوتا چلا گیا. جب اس نے پورے لشکر کے سامنے یوں امام کا کلام سنا اور امام کی گفتگو سنی, لاجواب ہوا. جب اس نے اپنی سواری کو چند قدم آگے چلایا تو اس کے ہاتھ پہ آ کے اس کا جنگلی باز جو شکار کے لیے یہ اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. اس کے چون میں چھوٹا سا ایک مچھلی کا بچہ تھا. اس نے ہاتھ لے کے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا, مٹھی کو بند کیا, ہاتھ کو یوں پیچھے کیا, سواری کو واپس کیا. جہاں بچپن کے امام تقی تھے وہاں قریب آیا, امام کے سامنے کھڑا ہو کہنے لگا, اچھا تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق کوئی نہیں, تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں, تیرا خطبہ بتا رہا تھا, تیری گفتگو بتا رہی تھی, تو کوئی عام بچہ نہیں ہے. اگر تو سب کچھ جانتا ہے
ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. امام نے یوں مامون کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھے کا مامون تو مجھ سے سوال کرتا ہے. بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بادشاہ بازاروں سے گزرتے ہیں, بادشاہ بازاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی باز ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں, پرواز کر کے سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. سمندر کی لہریں تیزی کے ساتھ بڑی چھوٹی مچھلیوں کو کنارے پہ لے کے آ جاتی ہیں. بڑی مچھلیاں تو واپس چلی جاتی ہیں, چھوٹی مچھلیاں کنارے پہ تنہا رہ جاتی ہیں. وہی بادشاہ کے چھوڑے ہوئے شکاری بھوکے بعد ان چھوٹی مچھلیوں کو اپنی چونچ میں لیتے ہیں, پرواز کرتے ہوئے واپس بادشاہ کے پاس آتے ہیں. بادشاہ کی مٹھی میں آ کے مچھلی کا بچہ دیتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے اماموں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں کیا. انا ابن الرضا, میں رضا کا بیٹا ہوں. فوری طور پہ اس نے ملاؤں نے حکم جاری کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر دے کے تو امام رضا کو شہید کروایا, تو یہ بچپن میں فرزند امام آ گئے. فوری طور پر نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا. امام کا گھر جس محلے میں تھا وہاں پر مخبروں نے کرائے میں گھر لے لیے. امام کے دروازے کو بند کر دیا گیا. لوگوں نے آ کے مامون کو لان تان کی کہ ایک کو زہر دے کے شہید کیا, ایک کو گھر میں چھپائے گا, امت تیرے خلاف ہو جائے گی. اس نے امام کو دربار میں بلا کے کہا اس دن آپ کے علمی مناظرے کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کرواؤں اور بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں. گفتگو سننا چاہیں گے حضور؟ بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں. قبلہ شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا. تمام کو بلا کے یحییٰ ابن اقسم جو درباری مولوی تھا بہت بڑا, اسے بلایا گیا امام سے مناظرہ کروانے کے لیے. اور امام کی عمر مبارک 8 سال. یحییٰ ابن اقسم آیا. یحییٰ ابن اقسم نے آ کے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ رضا کا بیٹا آیا ہے مدینے سے, فرزند رضا آیا ہے. دیکھنا چاہتے جیسے وہ کریم تھا ویسے یہ کریم ہے, جیسے وہ وقت کا محمد تھا ویسے یہ محمد. چہرہ دیکھنے کے لوگوں کا دربار میں رش. یا یحییٰ ابن اقسم نے کھڑے ہو کے مامون کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ مامون تو مجھے پتا پہلے یہ سوال کرے گا یا میں کروں؟ امام نے فوراً مامون سے کہا یہ مجھ سے بحث کرنے آیا ہے, یہ تو جاہل ہے. جب بھرے دربار میں 8 سال کے امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا یہ جاہل ہے. یحییٰ نے کہا آپ نے کیسے کہا میں جاہل ہوں؟ فرمایا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے, اجازت اس سے لے رہا ہے. بحث تو نے مجھ سے کرنی ہے, مجھ سے پوچھ. اس نے کہا ہاں بتائیں سوال آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ فرمایا پہلے سوال کر بعد میں تیری زبان لڑکھڑائے گی. اسے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سوال کر کے بیٹھ گیا. امام نے کہا تیرا سوال ہی انتہائی محمل ہے, سوال ہی معیوب ہے. کیوں؟ فرمایا تیرے سوال کی 22 حالتیں ہیں, تو نے کوئی حالت بتائی نہیں. سبحان اللہ. اس کا 22 حالتیں کیسی؟ امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتا شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے؟ شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو؟ پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا؟ غلام نے کیا ہے یا آزاد نے؟ مجنوں نے کیا ہے یا عاقل نے؟ اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے, باہر ہوا تو پھر اور ہے. پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے, دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے. سبحان اللہ. پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے, جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے, غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے, آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے, پاگل نے کیا تو کفارہ اور, عاقل نے کیا تو کفارہ اور. 22 حالت امام نے پڑھی. دربار پہ خاموشی تاری. یحییٰ ابن اقسم اٹھا, اس نے کہا 22 ہی بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب بھی بتا سکتا ہے. 22 حالتوں کو امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور, اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو مرغ سے کفارہ شروع کرے گا, ہرن کا کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دے گا, جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا. پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہے, دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا. غلام اور آقا کی امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں, کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں. لہذا دونوں پہ غلام اور آقا پہ کفارہ ایک ہی ہوگا.
اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، عاقل نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا۔ 22 حالتیں تمہارے مولا نے جواب دی۔ یحییٰ ابن اکثم کے چہرہ زرد تھی، بیٹھنے لگا۔ امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں؟ سوال سننا چاہیں گے امام کا؟ اب کاش کے بساط علم بچھائی ہوتی اور سامنے داؤد کھڑا ہوتا، پھر میرا مولا علم کا اظہار کرتے۔ کاش کے بساط علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا، پھر 8 سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں۔ اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے، امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتا دو۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز، وہ اس پہ حرام تھی۔ فجر کے وقت وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہوئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہوئی، عشاء کے بعد پھر حرام ہو گئی، فجر کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ چلے اب واہ واہ نہ کرے، ایسے ایسے تو کرے۔ معصوم نے سوال کیا، قبلہ زیدی صاحب یحییٰ پریشان ہوا، اس نے کہا مجھے 22 حالتوں کا اندازہ نہیں تو پھر اس سوال کا اندازہ کیا؟ مامون نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ جب وہ شخص، جواب سننا چاہیں گے معصوم؟ امام نے فرمایا جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا، وہ کنیز کسی دوسرے کی تھی، اس پہ حرام تھی، اس نے خرید لی، حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا، پھر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت زہار کر دیا، یہ طلاق کی ایک شک ہے، پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ عشاء کے بعد طلاق رجعی جاری کر دی، پھر حرام ہو گئی۔ صبح رجوع کر دیا، پھر حلال ہو گئی۔ بس یہ امام کا علمی مناظرہ تھا۔ یہاں بغداد کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ امام جوانی میں امام نہیں ہوتا، امام بچپن میں بھی امام۔ وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ 8 سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لاجواب کر دیا۔ شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا، اس مولا سے پوچھنا۔ جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقی الجواد کی دہلیز پہ آنے شروع ہو گئے، اس نے پھر دوسرا جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں، اس نے پھر دوسری سازش چلی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں، تاکہ ام الفضل کا عقد کروں گا۔ لوگوں نے، عباسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگا؟ عباسی خاندان میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقی سے کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام تقی کا عقد میری بیٹی سے ہو، تاکہ امام کی جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں۔ اس لالچ میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکے، نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے۔